بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر خواہی، محبت اور تحفظ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہمارے دنیاوی معاملات کے ساتھ جڑا ہوں، اگر ہمارا کوئی مقصد ایسا ہے جو صرف اور صرف دنیاوی معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم ظاہر سی بات ہے اس پہ محنت بھی کریں گے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہماری کوئی ایسی بات، کوئی ہمارا مقصد ہمارا آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم پھر آخرت کی طرف جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہمارے نزدیک جو چیز بھی سب سے زیادہ عزیز تر ہوگی نا، ہم اس کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بس ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس چیز کو حاصل کر لیں۔ تو اگر ہم اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوں گے یا ہمارا مقصد صرف اور صرف دنیا کو پانا ہوگا، تو یقینی طور پہ ہم اس دنیا میں جڑے ہوئے لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہمارا مقصد صرف آخرت ہے، تو ہم اس دنیا میں ہی رہ کے ایسے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈیں گے جو ہمیں آخرت میں بھی کام آئیں، جو ہمیں جنت تک لے جائیں، جو جنت میں بھی ہمارے ساتھی بنیں، جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، جو ہمیں اللہ کی عبادت کے طریقے بتا دیں۔ ایک اور بات کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ رزق، تقدیر، ہر چیز اللہ نے لکھ کے بھیج دی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں نہیں ملنی یا ہمیں وقتی طور پہ مل کے ہم سے چھن گئی، تو شاید جو ہم سے چھن گیا اس کا ساتھ ہی اتنا تھا، ہماری زندگی میں اس کا اتنا ہی ساتھ لکھا ہوا تھا۔ اور جب اللہ نے ہر چیز لکھ کے بھیج دی ہے، تو پھر ہم اللہ پہ توکل کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں پہ صبر کر جائیں۔ بے شک جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ اور اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے خیر والا معاملہ کرے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں میں جڑ جائیں، اور وہ نیکیاں ہمیں آخرت میں کام آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان نیکیوں کا بہترین اجر آخرت میں عطا کرے۔ اے اللہ، ہمیں ان دنیاوی مقاصد سے ہٹا کے آخرت کے لیے تیار کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، ہمارا توکل اتنا بڑھا دے کہ جو ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں گلہ شکوہ کرنے والے؟